وہ کیسے؟ کائنات کے اندر ہم نے ایک ایسا منظر بھی دیکھا ہے، تاریخ گواہ ہے اس بات کی، کس اولیاء کے اندر اور اولیاء کی ایک کثیر جماعت کے اندر، اور سب سے بڑھ کر اگر موقع ملے، ٹائم ملے نا، کبھی مطالعہ کا شوق ہو یا اعتراض ہی کرنے کا شوق ہوئے تو کتاب میں 10 دن میں کبھی پڑھ کے بھی لکھ لینا۔ حضور سیدی داتا علی حجویری کی کتاب ہے کشف المحجوب، سبحان اللہ، مصنف بھی کوئی عام نہیں، ہاں کائنات میں اس جیسا مصنف بھی تلاش کرنا پڑے گا۔ آپ نے لکھا ہے حضرت جنید بغدادی کا، اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ان سے حقیقت ہے، محبت ہے، میں ان کے سلسلے عالیہ کے اندر ہوں، ان کا فیض ہے میرے تک۔ اب وہ کتنے بڑے ولی ہوں گے جن کی عظمت کے گن داتا صاحب گا رہے ہیں، کس کلاس کے ہوں گے، کس کیلیبر کے ہوں گے، کس درجے کے ولی ہوں گے، کیا کمال ہوگا۔ اچھا یہ کس نے ولی تھے؟ اتنے بڑی لمبی چوڑی نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، ساری رات سجدے کرتے ہوں گے، یہ ہے کرم۔ کہاں کیسے ہوا ایسے؟ آپ کا شہر ہے حضرت جنید بغدادی کا، جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ بغداد ہے۔ شعرہ یہ ہے جنید کا کہ جنید پروفیشن کے اعتبار سے فقیر نہیں ہے، عالم بھی نہیں ہے، زاہد بھی نہیں ہے، متقی بھی نہیں ہے، پرہیزگار بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ کسی مستقل نمازی کا مقتدی نمازی بھی نہیں ہے مسجد کا۔ یہ جنید کی بات کر رہا ہے کون؟ پروفیشن، نام تعارف کیا ہے؟ بادشاہ کا، خلیفہ وقت کا، عالی شان مقام کا حامل طاقتور پہلوان ہے۔ اتنا طاقتور پہلوان ہے اپنی فن پہلوانی کے اندر کہ اس کے جوڑ کا کوئی نہیں ہے، پورے اس کے سلطنت میں کوئی نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کرے، جو سامنے آتا اس کو زیر کرتا، جیت کر کے نکل جاتا، ہر ایک کو چیلنج کرتا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کرتا، چار دانگے عالم اس کا شعرا ہے۔ یہ ہے تعارف جنید کا کہ یہ اپنی طاقت میں، اپنے فن میں، فن پہلوانی میں، اور عام درجے کے بھی نہیں، شاہی پہلوان ہے۔ بادشاہ نے ان کی ساری ذمہ داری لی، خوراک کی، داری خرچے کی اور تنخواہ کی ذمہ داری بادشاہ کی تھی۔ ہوا یہ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بادشاہ کی سلطنت میں ایک کمزور سا نحیف سا انسان کھڑا ہو گیا، آ کر چیلنج کر دیا، بادشاہ تجھے پہلوان پڑے ہے۔ زمانہ جنید کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں اس کا مقابلہ کوئی نہیں کرتا، جہاں جاتا ہے اپنی فتح کے جھنڈے گاڑ کے آتا ہے، کوئی اس کے سامنے ٹھہرتا نہیں، کوئی اس کی کشتی نہیں لڑتا۔ جا بادشاہ میں چیلنج کرتا ہوں، میں لڑوں گا۔ اب لوگوں نے سمجھا کہاں جنید، یہ عام کمزور سا، عام دبلی پتلی جسامت کا حامل انسان، نہ کہ فن پہلوانی کی کشش ہے، نہ اس کا کوئی طریقہ ہے، نہ وتیرہ ہے، یہ کہاں وہ کہاں۔ انہوں نے کہا جا بابا تجھے پتا ہے تو کس کی بات کر رہا؟ میں جانتا ہوں، چھوڑ، تو دن کا اعلان کر۔ بادشاہ تھا اسے بڑی، جسے کہتا ہے نا انا کے اوپر بات آ گئی، اس نے کہا دیا ٹھیک ہے اعلان کر دو۔ اب شاہی دربار میں اعلان ہو گیا، جنید کو بلوایا گیا، انہوں دیکھ کے دور سے دیکھ جاتا ہے، مجھے لگتا تھا نہیں یہ پہلوان۔ اس نے کہا جب میدان لگے گا تجھے بتا دوں گا۔ ٹھیک ہے، اب میدان لگا، جب اعلان ہو گیا، دن آ گیا، بات کو مؤخر کر رہا ہوں کیونکہ وقت ہوتا نہیں، دن طے کر دیا گیا، وہ دن آ گیا، مخلوق خدا آ گئی کہ جس کا پورے ہمارے ملک میں سلطنت میں کوئی مقابلہ نہیں کرتا تھا، کون آ گیا؟ اور پھر مزیداری یہ تھی کہ وہاں کا نہیں تھا، مقابلہ کرنے والا نیا جو چیلنج کرنے والا پہلوان آیا ہے اس کو کوئی جانتا نہیں ہے، یہاں کا رہنے والا نہیں ہے، کہیں سے آیا، دوسرے شہر سے، دوسرے ملک سے۔ چلو جی دیکھتے ہیں، کچھ تماشا دیکھنے گئے، کچھ پہلوان دیکھنے گئے، کوئی کشتی دیکھنے گئے، دنیا اکٹھی ہو گئی، میدان سج گیا۔ اب جب میدان میں اترے پہلوان، جنید تو اترے کشتی لڑنے کے لیے،
اب وہ جو دوسرا پہلوان تھا وہ کشتی لڑنے نہیں اترے تھے. ہاں میں اکثر کہتا ہوں نا ذمہ داری میری, کتاب پوچھو میں بتاؤں گا. اب جب اترے نا جو ان کا طریقہ ہوتا ہے مسافہ کیا تو اس نے کہا ذرا جنید کان میری طرف کرنا, میں تجھ سے ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. کہا وہ کیا کہتے ہیں؟ کہا دیکھ میں کشتی پوری لڑنے آیا نہ میں کوئی پہلوان ہوں. کہا اچھا پھر؟ کہتا میں تیرے وطن میں اجنبی مسافر ہوں سید زادہ, اللہ اکبر, تیرے نبی کا نواسا ہوں اور میرے ساتھ عزت مآب مستورات ہیں. مجھے یہی طریقہ سوچا ہے کیونکہ ہم نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا, ہم دینے والے ہیں لینے والے نہیں. ہم کائنات کو دیتے ہیں, دنیا لے تب بھی جنت دے تب بھی ہمارے گھر کی ہے, لیکن اس وقت بات تیرے اوپر آگے اڑ گئی ہے. اب بتا تیرا کیا خیال ہے؟ ہاں اگر آج تو مان لے میرا اقتدار, یعنی میری فتح تو مان لے, کہ میں گارنٹی دیتا ہوں اپنے نانا جان کی کچہری میں کھڑا ہو کر اس وقت تک میں آگے نہیں جاؤں گا جب تک تجھے آگے لے کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. اب وقت ہوتا ہے قسمت جاگتی ہے. جنید نے بھی سنا کہ یہ تو بڑا سستا سودا, قسمت نے کہاں لا کے مجھے کھڑا کر دیا. ایک طرف اپنی طاقت کا اقتدار کا سورج ڈوب رہا ہے اور آخرت کی زندگی کا سورج طلوع ہو رہا ہے. ایک طرف ظاہری شان و شوکت ہے کہ میں ہار گیا تو دنیا کیا کہے گی, ایک طرف ہے کہ اگر میں یہاں ہار گیا تو کملے والی کی نظر میں تو جیت جاؤں گا نا. اس لیے تو میاں صاحب نے کمال کہا تھا نا, جتن ہر کوئی کھیلنا تو ہارن کھیل فقیرا, جتن دامل کوڈی ایسا ہارن دامل ہیرا. یہ سارا زمانہ جیتنے کے لیے لڑتا ہے, فقیر جو ہوتا ہے وہ ہارنے کے لیے کھیلتا ہے. کیوں اسے کہتے ہیں یہ جو کوڈی پیسہ ملتا ہے اس سے کام نہیں بنتا, وہ جب ہار جاتا ہے اسے پتا ہے پھر وہ مل جاتا ہے, اور جب وہ مل جائے پھر بات ہی بن جاتی ہے. جنید نے کہا اچھا یہ بات ہے؟ کہا ہاں میں گارنٹی دیتا ہوں میں سید زادہ ہوں. اس نے کہا سامت. کشتی ہوئی, داؤ پہ چلے, تھوڑی دیر گزری, سارا مجمع جامد و ساکت منہ میں انگلی ڈال کے کھڑا ہے. منظر کیا ہے؟ وہ جسے زمانہ فن پہلوانی کا شاہ سوار کہتے تھے, جنید جسے زمانہ کہتا تھا, وہ زمین پہ چت لیٹا ہے, وہ کمزور سا سید زادہ اس کی چھاتی پہ بیٹھا ہے. لوگوں نے شور مچا دیا, یہ کیا, یہ کبھی ہوا ہی نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بادشاہ وقت بھی موجود ہے, کہتا یہ نہیں ہو سکتا. دوبارہ پھر کشتی ہوئی, نتیجہ پھر وہی. بادشاہ نے کہا جنید یہ کیا ہے, میں کیا دیکھتا ہوں؟ جنید نے کہا بادشاہ سلامت بات یہ ہے, مجھے لگا کسی پہلوان کے ساتھ میں لڑوں گا, زمانے کے ساتھ لڑانے میں مقابلہ کروں گا, پر یہ جو بندہ ہے نا اس کے ساتھ میں نہیں مقابلہ کر سکتا. تو 100 بار بھی اس کے ساتھ میرا مقابلہ کروائے گا نا, میں 100 بار ہی ہاروں گا. اس نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا جانتا ہے تو یہ کون ہے؟ اس نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا یہ میرے نام نبی کا میرے آقا ہے, ان کا یہ نواسا ہے, وہ اس کے نانا ہے. اگر آج میں دنیا رکھ گیا کل قیامت کو کیا دکھاؤں گا. اس لیے جنید سارے زمانے سے جیت سکتا ہے, ان سے نہیں جیت سکتا, یہ مجھ سے زیادہ ہے. اب یہ ہے جنید کا ظاہری مقام جو زمانہ جانتا ہے. اور سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں وہی رات, میں نے کہا نا کہ علامہ خادم حسین رضوی فرمایا کرتے تھے مالکان و نوکران کی کمی نہیں. ہاں, اور اسلام اپنی پاور رکھتا ہے, اور ہو سرکار کا غلام اور در بدر ہو ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں وہ سید زادہ نے تو کہا تھا نا میں قیامت
वजारत वाले, सफारत वाले, वो ऑटो वाले मुझे छोड़ गए। इधर मैं बैठा था परेशान कि अब मेरा क्या। इधर मेरे आका ने दीदार करा के फरमाया जुनैद तुम मेरे लिए हारा है। तो हम उसको नहीं छोड़ते थे यारो मददगार। अरे तू इनका पहलवान था ना, सुन, बज़ाहिर तो दुनियादारों का पहलवान था, लोगों को कुश्तियां लड़के हराया करता था। जा, हमने तुझे वलियों का पहलवान बनाया, हमने तुझे औलियाए कामिलीन का शाह सवार बना दिया, हमने एक ऐसा वली तुझे बना दिया एक निगाह से कि तेरे दर के टुकड़े मांगने वालों में खैरात, तसव्वुफ की, फकर की, वलायत की, हजरत अली बिन उस्मान अल हुजवेरी, दाता अली हुजवेरी जैसे कमा के ऐलान करेंगे, हाँ हाँ जुनैद की अजमत को हम सलाम करते हैं। वो जुनैद कितना अजीम होगा कि जिसने आका की अजमत की बात पे सर तस्लीम खम किया। अल्लाह ने वो मकाम दिया कि दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो मेरे दोस्तों, दुआ ये है कि उस करीम लजपाल के साथ वफा करो, सरकार के साथ मोहब्बत करो, अपनी जिंदगी में यही औहदा और बिछौना बना लो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें अमल की तौफीक